مشکور ہوں آپ کے امام صاحب کا، حضرت مولانا محمد صہیب صاحب تبسم کا، کہ جو وقتاً فوقتاً مجھے دین کی نسبت سے آپ جیسے خوبصورت اور حسین چہروں کی زیارت کا شرف بخشتے رہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دینی خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حال ہی میں ماشاءاللہ عرض مقدس عمرہ کے سفر سے واپس تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمرہ کی برکتوں کو اور وہاں کی عبادتوں کو اور وہاں کی برکتوں کو، سعادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے شور زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 2 آیات مقدسہ پیش کی ہیں اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی آیات کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی اور وہ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی ہم سب کو ضرورت ہے اور جن باتوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کے فقیر اور منگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آن، ہر لحظہ، ہر گھڑی اپنی دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے رکھے اور کوئی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جس لمحے کے بارے میں ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینے کے قابل نہ رہیں۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی ہمت اور توفیق دے کہ جن کاموں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام، اکرام اور اللہ کی رحمت سے ہم مستحق قرار پائیں اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے مستحق بن جائیں۔ ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی میں اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق دین کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہمیشہ اپنے دین کی خدمت میں قبول فرمائے۔ انسان دین کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، دین کی خدمت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت بڑے قابل لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی دین کی خدمت نہیں کر پاتے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں نکمے نظر آتے ہیں، بظاہر ہمیں نکھٹو نظر آتے ہیں اور بظاہر ہم ان کو بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، بڑی حقیر سی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہماری نظروں میں نہ تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی خوبصورت ہوتے ہیں اور نہ صلاحیتوں کے اعتبار سے کوئی زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین کی مخلوق کی نظر میں وہ حقیر ہوتے ہیں لیکن آسمان کی مخلوق میں نظر میں وہ بڑے باصلاحیت اور حسین ہوتے ہیں اور بالخصوص اللہ کی مخلوقات میں وہ بڑا مرتبہ رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل حال فرما دے کہ دنیا والے ہمیں حقیر سمجھتے رہیں تو کوئی پرواہ نہ ہو، دنیا والے ہمیں بیکار سمجھتے رہیں تو کوئی پرواہ نہ ہو، دنیا والے ہمیں نکٹو سمجھتے رہیں کوئی پرواہ نہ ہو، لیکن میرے مالک کی نظروں میں جب ہم پہنچیں تو میرا مالک اور اس کی رحمت ہمارا استقبال کرے اور میرا مالک جیسے اس نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں جو زمین میں جا کر میری تسبیح و تحلیل کرے گی اور میری خلافت کا بوجھ اٹھائے گی، تو فرشتوں نے جواباً کہا تھا کہ اے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے سارے کام، تیرے سارے امور، تیرے سارے احکامات بجا لاتے ہیں، تو پھر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا جو زمین پر جائے گی تیری نافرمانیاں کرے گی، زمین پر جائے گی تیرے احکامات کو پائمال کرے گی، زمین پر جائے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی،
اللہ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے عطا کر دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان تیرے سامنے دو راستے کھلے ہیں، اب تیری مرضی ہے رحمان کے راستے پر چل، تیری مرضی ہے شیطان کے راستے پر چل۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ ہمیشہ اللہ کے آگے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ قدم با قدم، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم و دائم فرما۔ وہ سیدھا راستہ قرآن ہے، وہ سیدھا راستہ میرے نبی کی سنت ہے، وہ سیدھا راستہ میرے نبی کے اصحاب کا طریقہ ہے۔ ہم آج فتنوں کے دور میں چل رہے ہیں، اور فتنے بھی ایسے ہیں جن کو قرآن کے نام پر کھڑا کیا جاتا ہے، فتنے بھی ایسے ہیں جو حدیث کے نام پر کھڑے کیے جاتے ہیں۔ فتنے کھڑے کرنے والے صحابہ کا نام لے کر فتنے کھڑے کرتے ہیں، اہل بیت کی آڑ میں آ کر صحابہ کی توہین کر بیٹھتے ہیں، اور صحابہ کی آڑ میں آ کر اہل بیت کی محبت و عقیدت کا دامن ہاتھ سے چھڑا بیٹھتے ہیں، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور حدیث کا نام لے کر قرآن کے مفہوم سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور قرآن کا نام لے کر اولیاء اللہ کی توہین کر بیٹھتے ہیں، اور قرآن کی آیات کو جوڑ توڑ کر کے پیش کر کے صحابہ کرام کی توہین کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ راستہ نصیب فرما جس راستے پر پاک پیغمبر ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے، اور وہ راستہ قرآن کا وہ مفہوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی صورت میں اصحاب رسول کو اپنے راستے پر چلانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں تمہارے لیے میری سنت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت ہے، میرے راستے پر چلو گے اور خلفاء راشدین کے راستے پر چلتے ہوئے، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے میری سنت پر چلو گے تو قرآن کا راستہ بھی تمہیں ملے گا، سنت کا راستہ بھی تمہیں ملے گا، حدیث کا راستہ بھی تمہیں ملے گا، صحابہ کا راستہ بھی تمہیں ملے گا، اہل بیت کا راستہ بھی تمہیں ملے گا۔ اور اگر تم سے صحابہ کا دامن چھوٹ گیا تو اہل بیت بھی تم سے چھوٹ جائیں گے، صحابہ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا نبی کی حدیث تم سے چھوٹ جائے گی، صحابہ کا دامن چھوٹ گیا تم سے قرآن کا مفہوم چھوٹ جائے گا، صحابہ کا دامن چھوڑ بیٹھے تم سے اللہ کا راستہ بھی چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ پاک پیغمبر نے جو قرآن کا مفہوم دیا ہے، پاک پیغمبر نے جو سنت کا ہمیں راستہ دیا ہے، پاک پیغمبر نے جو راہ ہدایت کے لیے اصول مرتب کیے ہیں، پاک پیغمبر نے استقامت کے راستے پر چلانے کے لیے جو راہیں متعین کی ہیں، پاک پیغمبر نے ہدایت عطا کرنے کے لیے جو تعلیمات منظم کی ہیں، وہ ساری کی ساری جماعت صحابہ نے دیکھی ہے، ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آج کے مفسر نے نہیں دیکھا، آج کے محدث نے نہیں دیکھا، آج کے علماء نقل کرنے والے ہیں، نبی کو دیکھنے والے نہیں ہیں، نبی کو دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، نبی کو کلمہ جب نبی سے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں، نبی اکرم کو نماز پڑھتا دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، نبی اکرم کو روزہ رکھتا دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، نبی اکرم کو رکوع میں جھکتا دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، رکوع میں جا کر تسبیحات پڑھتا دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے نبی کو دیکھ کر امت کو بتانے والے صحابہ کرام ہیں، نبی نے سجدے میں کیا پڑھا ہے امت کو بتانے والے
صحابہ کرام ہیں، نبی کے الفاظ کیا تھے، نبی کا پیغام کیا تھا، نبی کے فرامین کیا تھے، نبی کی تعلیمات کیا تھی، نبی کا جہاد کیسا تھا، نبی تلوار کیسے چلاتے تھے، نبی گفتگو کیسے فرماتے تھے، نبی تعلیمات کیسے دیتے تھے، نبی مسجد میں کیسے تشریف لاتے تھے، نبی گھر میں کیسے جاتے تھے، نبی ایک ایک کام کیسے تلقین فرماتے تھے، یہ دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اور پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جو کام مجھے کرتا ہوا دیکھو، امت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، امت تک منتقل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور رب محمد کی قسم، صحابہ نبی کی ایک ایک بات ہم تک پہنچانے میں ایسے باوفا بنے، ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں، ایسی اعلیٰ نظام قائم کیا ہے، ایسی وفاؤں کی داستانیں چھوڑی ہیں کہ پاک پیغمبر کا قیام کیسے تھا امت کو بتایا، رکوع کیسے تھا امت کو بتایا، سجدہ کیسے تھا امت کو بتایا، تلاوت کیسے تھی امت کو بتائی، جہاد کیسا تھا امت کو بتایا، سواری کیسے تھی امت کو بتائی، سوار کیسے ہوتے تھے امت کو بتایا، تجارت کیسے ہوتی تھی امت کو بتایا، بازار میں کیسے گئے امت کو بتایا، مسجد میں کیسے آئے امت کو بتایا، گھر میں کیسے قدم رکھا امت کو بتایا، قرآن کیسے پڑھایا امت کو بتایا، شادیاں کیسے کی امت کو بتایا، نکاح کیسے کیا امت کو بتایا، ولیمہ کیسے کیا امت کو بتایا، مسنون عمل کون سے کیے امت کو بتائے۔ کوئی عمل نبی کی طرف منسوب ایسا ہو نہیں سکتا جس پر صحابہ کی مہر نہ ہو۔ اسی وجہ سے نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ تم نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ ربا ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، سیدھا راستہ سنت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ نبی کے اعمال والا راستہ ہے۔ قرآن کا مفہوم ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ یہ جب تک صحابہ کرام کی مہر تصدیق ثابت نہیں ہوتی ہے اس وقت تک سنت کا راستہ ہم پر واضح کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما اور سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھے راستے سے مراد وہی راستہ ہے جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، جو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام اہل البیت کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں کا راستہ ہے۔ اگر وہ راستہ ہمارے پاس موجود ہے تو گویا کہ نبی کا ایک ایک عمل ہمارے پاس محفوظ پہنچا ہوا ہے۔